اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج کے درس سے متعلق جو عبارت ہے، پہلے آپ اسے بغور سماعت کر لیں۔ کہتے ہیں وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا أَيِ الْعِلَّةُ الْوَاحِدَةُ الَّتِي تَقُومُ مَقَامَ الْعِلَّتَيْنِ مِنَ الْعِلَلِ التِّسْعِ عِلَّتَانِ مُكَرَّرَتَانِ قَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مَقَامَ الْعِلَّتَيْنِ لِتَكْرَارِهِمَا إِحْدَاهُمَا الْجَمْعُ البالغ إلى صيغة منتهى الجموع فإنه قد تكرر فيه الجمعية حقيقة كأكالب وأساور وأناعيم، أو حكما كالجموع الموافقة لها في عدد الحروف والحركات والسكنات كمساجد ومصابيح، وثانيتهما التانيث لكن لا مطلقا بل بعض أقسامه وهو ألف التانيث المقصورة والممدودة أي كل واحدة منهما كحبلى وحمراء لأنهما لازمتان للكلمة وضعا لا تفارقانها أصلا، فلا يقال في الحبلى حبل ولا في حمراء حمر، فيجعل لزومهما للكلمة بمنزلة تانيث آخر، فصارت تانيث مكررة، بخلاف التاء فإنها ليست لازمة لكلمة بحسب أصل الوضع، فإنها وضعت فارقة بين المذكر والمؤنث، فلو أراد اللزوم بعارض كالعلمية مثلا لم يقو قوة اللزوم الوضعي۔ اس سے پہلے آپ نے اسم غیر منصرف کی تعریف میں یہ پڑھا تھا کہ اسم غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا دو سبب کے قائم مقام ایک سبب موجود ہو، وہ اسم غیر منصرف ہوتا ہے۔ لیکن ابھی تک آپ کو یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ اسباب منع صرف میں وہ اسباب کون سے ہیں جو اکیلے دو سببوں کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ آج کے سبق میں مصنف نے اسی کا بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا، ما سے مراد یہاں علت ہے، علت واحدہ۔ کہتے ہیں او علت واحدہ
جو التی تقوم مقام العلتین من العلل التسع کے العلل تسعہ میں سے جو دو علتوں کے قائم مقام ہوتا ہے، یہ دو علتیں ہیں جو دونوں مقرر ہوتی ہیں، اور اسی تکرار کی بنا پر ایک علت قائم مقام دو علت کے ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں دو علتیں ہیں اور وہ علتیں کیا ہیں؟ مقرر ہیں، اور جب مقرر ہو گئیں تو اب وہ حکمن یہ دو علتوں کے قائم مقام بن سکیں گے۔ کہتے ہیں قامت کل واحدۃ منہما مقام العلتین، کہ ان دونوں مقرر علتوں میں سے ہر ایک دو علتوں کے قائم مقام ہے، لتکرارہما، کیونکہ وہ علتیں مقرر ہوتی ہیں۔ ان دو علتوں میں سے پہلی علت جمع ہے، لیکن جمع مطلق نہیں، مسلمون جمع ہے، مگر یہ سرے سے علت ہی نہیں چہ جائے کہ دو علتوں کے قائم مقام ہو۔ مسلمات جمع ہے، لیکن یہ سرے سے علت ہی نہیں کہ چہ جائے کہ دو علتوں کے قائم مقام ہو۔ جمع سے مراد مخصوص جمع ہے، اور وہ کون سی جمع ہے؟ البالغ الی صیغۃ منتہی الجموع، وہ جمع ہے جو صیغہ منتہی الجموع تک پہنچ چکی ہو۔ کیوں یہ ایک علت دو علتوں کے قائم مقام ہوتی ہے؟ کہتے اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں جمعیت مقرر ہو جاتی ہے۔ کہیں جمعیت مقرر ہوتی ہے حقیقتاً، اور کہیں جمعیت مقرر ہوتی ہے حکماً۔ جمعیت حقیقتاً کہاں مقرر ہوتی ہے، اس کی مثال دو پیش کی ہے شارح جامی نے۔ کہتے ہیں جیسے تین پیش کی ہے، جیسے اکالب، اساور، انائب، کہ اکالب یہ جمع ہے اکلب کی، اور اکلب جمع ہے کلب کی، کلب کا معنی عام ہے کتا۔ اسی طرح سے اساور یہ جمع ہے اسویرتن کی، اور اسویرتن جمع ہے سوار کی، سوار کا معنی کنگن آتا ہے۔ اسی طرح سے انعیم جمع ہے انعام کی، اور انعام جمع ہے نام کی، یہ جمع الجمع انعیم ہے۔ تو یہاں پر حقیقتاً جمع میں تکرار ہوئی ہے نا، کہ اکالب براہ راست کلب کی جمع نہیں ہے، بلکہ کلب کی جمع اکلب پھر اکابر۔ اساور براہ راست جمع نہیں، جمع الجمع ہے، کیونکہ اساور اسورا کی جمع ہے اور اسورا سوار کی۔ انعیم بھی براہ راست جمع نہیں، جمع الجمع ہے، کیونکہ یہ انعیم انعام کی جمع ہے اور انعام نام کی جمع ہے۔ تو ان تینوں مثالوں میں جمعیت مقرر ہوئی ہے، یا حقیقتاً نہ ہو بلکہ حکماً جمع میں تکرار ہوئی ہو۔ اور حکماً جمع میں تکرار کہاں ہوتی ہے؟ ان جمعوں میں ہوتی ہے جو ان جمعوں کے ساتھ وزن میں موافق ہوں، عدد حروف و سکنات میں مناسب ہوں، جن کے اندر جمعیت حقیقتاً مقرر ہوئی ہے نا۔ جیسے کہ مساجد یہ اکالب کے وزن پر ہے، حالانکہ یہ جمع الجمع نہیں، مسجد کی جمع ہے، تکرار نہیں ہے یہاں جمعیت میں، لیکن اس اکالب کے ہم وزن ہے عدد حروف میں، حرکات و سکنات میں، جس میں حقیقتاً جمع مقرر ہوئی ہے۔ اسی طرح سے مسابیح
یہ انعیم کے وزن پہ ہے، یہ بھلے جمع الجمع نہیں، یہاں پر جمعیت میں تکرار نہیں ہوئی ہے، بلکہ مصباح کی براہ راست مصابیح جمع ہے، لیکن چونکہ یہ انعیم کے موافق ہے عدد حروف میں اور حرکات و سکنات میں، اس لیے یہ حکماً مانا جائے گا کہ یہاں جمعیت مقرر ہو گئی۔ تو ایک ہو گیا جمع منتہی الجموع کہ اکیلے ایک علت دو علتوں کے قائم مقام ہے، اور اس لیے قائم مقام ہے کہ یہاں جمعیت میں حقیقتاً یا حکماً تکرار ہوتی ہے۔ اور دوسری وہ علت جو دو علتوں کے قائم مقام ہوتی ہے وہ تانیث ہے۔ یہاں بھی التانیث سے مراد مخصوص تانیث ہے، مطلق تانیث نہیں، ورنہ قائمتن میں تا تانیث ہے، وہ سرے وہ جو ہے دو اسباب کے قائم مقام نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، بل بعض اقسام ہی تو تانیث مطلقاً یہ دو سببوں کے قائم مقام نہیں ہوتا ہے، بلکہ تانیث کے بعض اقسام دو اسباب کے قائم مقام ہوتے ہیں، اور وہ دو کون ہیں؟ اور وہ ہیں کون؟ الف التانیث، تانیث کے دونوں الف، مقصورہ بھی اور ممدودہ بھی۔ یہ مقصورہ اور ممدودہ تانیث کے دونوں الف کا بیان ہے نا، اور یہ مرفوع ہے کیونکہ ہوا کی خبر ہے الف التانیث۔ اے کلو واحدۃ منہما کا حبلہ، یعنی تانیث کے دونوں الف میں سے ہر ایک، یہ اکیلے ایک علت دو علت کے قائم مقام ہے، جیسے کہ حبلہ اور حمراؤ کے حبلہ میں الف تانیث مقصورہ ہے اور حمراؤ میں الف تانیث ممدودہ ہے نا۔ اب یہاں پر یہ ایک سبب دو سبب کے قائم مقام کیسے ہے؟ کہتے لِأَنَّهُمَا لَازِمَتَانِ لِلْكَلِمَةِ وَضْعًا، کیونکہ یہ الف مقصورہ برائے تانیث، الف ممدودہ برائے تانیث، یہ کلمہ کے لیے وضعاً لازم ہے، اصلاً یہ کلمے سے علیحدہ نہیں ہوتے۔ تو جب وہ اصلاً علیحدہ نہیں ہوتے تو اب حبلہ میں حبلن آپ کبھی نہیں کہیں گے، حمراؤ میں حمرن آپ کبھی نہیں کہیں گے۔ تو اب جو یہ تانیث کے دونوں الف وضعی طور پر کلمے کے لیے لازم ہے، تو ان دونوں کا لزوم کلمہ کے لیے یہ ایک دوسری تانیث کی منزل میں مان لیا گیا۔ تو یہ والی تانیث جو علت ہے اسباب منع صرف کی، یہ اسباب منع صرف میں سے ایک سبب ہے یا علت ہے، یہاں پر تانیث مقرر ہو گئی، بخلاف تا کے تائے تانیث قائمتن میں لگی ہے، یہ کلمے کے لیے لازم نہیں ہے، اصل وضع کے اعتبار سے لازم نہیں ہے، قائم پر آپ نے تے کا اضافہ کیا ہے صیغہ کو مؤنث بنانے کے لیے، ہے نا۔ فَإِنَّهُمَا وُضِعَتْ فَارِقَةً بَيْنَ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ، کیونکہ تائے تانیث کی وضع مذکر اور مؤنث کے مابین فرق کرنے کے لیے ہوئی ہے، تو اصل وضع میں لازم تو نہیں ہوا۔ ہاں کبھی کبھی کلمے کے لیے یہ والی تا بھی لازم ہو جاتی ہے، لیکن عروض ہوتا ہے، یہ لزوم عارضی ہوتا ہے، وضعی تو ہے نہیں، عارضی ہوتا ہے۔ عارضی کیسے ہوا؟ مثلاً آپ نے قائمتن کسی کا علم رکھ دیا، تو اب ظاہر ہے علم رہتے ہوئے جب تا کے ساتھ آپ نے علم رکھا ہے تو یہ تائے تانیث بھی قائم سے جدا نہیں ہو سکتی، لیکن چونکہ یہ عروض ہے، یہ لزوم عارضی ہے، لزوم وضعی نہیں ہے، اور لزوم عارضی کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ اسم کو
اصل سے یعنی انصراف سے ہٹا کے عدم انصراف کی طرف منتقل کر دے. تو کہتے ہیں کہ اگر تا کو لزوم عارض ہو جائے، کلمے کے لیے لازم ہو جائے کسی عارض کی وجہ سے، مثلا علمیت، تو لم یقوے قوت اللزوم الوضعی، تو یہ اتنا طاقتور نہیں ہوگا یہ والا لزوم جتنا طاقتور وضعی لزوم ہوتا ہے. اور ظاہر ہے اسم کو اپنی حصل سے ہٹانے کے لیے طاقتور چیز چاہیے جو لزوم عارضی میں نہیں ہے. اس لیے تائے تانیث یہ دو سبب کے قائم مقام علت نہیں بن سکتی. آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی.